My dear examinees, we have two words here, examinee and examiner. These are two nouns, subjects, examinee and examiner. And then we have the abstract noun, examination. And consequently, we have the verb examine plus examination. Keep in mind that we have words examiner, subject, examinee, subject or object, and then we have examination and examine. What we examine when we have some doubts, we have some kind of suspicion, we are suspicious, suspicion, suspicious, doubt, skepticism, skepticism, skeptic, skeptical. When we are not sure, not definite, so we examine. For example, we go to a laboratory for examination of our physical health, even mental health, emotional health. What we do examination. If I am audible and visible, so please like this video broadcast and share it in Safe 3 WhatsApp groups and Safe 2. تو جب ہم شک میں ہوتے ہیں، ہم یقینی نہیں ہوتے، تو پھر ہم ایگزامینیشن جو ہے کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں چیزوں کو. ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ریالٹی کیا ہے، ریالٹی چیک. بیکاز پرسیپشن از لارجر دین ریالٹی. It's a very famous quotation or proverb. Perception is larger than reality. Perception is bigger than reality. Please write it. Perception is larger than reality. One is perception and the other is reality. ایک آپ کا perception ہے. پرسیپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے حواس ہے، آپ فیل کر رہے ہیں، آپ کے محسوسات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں تو CSS PMS کی تیاری کر رہا ہوں. تو آپ کا ایک خیال ہے، ایک پرسیپشن ہے، ایک چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں. So that is called perception. Perceive, to use our senses and get our sensory data. جس کو کہتے ہیں sensory data. حواس کے ذریعے جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں اس کو دماغ کو لے جاتے ہیں. دماغ اس سے پرسیپشن بناتا ہے یا کانسیپشن بناتا ہے. پہلا ہمارا سینسیشن ہے. سینسیشن ہم ایک سینس کو یوز کرتے ہیں، ایک چیز کو دیکھتے ہیں. مثلا آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، تو آپ سینسری ڈیٹا لے رہے ہیں. میرے جو ورڈز ہے، جو ساؤنڈ ویوز ہے، یہ آپ کے کانوں میں پڑ رہے ہیں، آپ کی آنکھیں مجھے دیکھ رہے ہیں. سو دس از سینسری ڈیٹا. ناؤ دس سینسری ڈیٹا گوز ٹو سینٹرل نروس سسٹم. یہ ہمارا جو مرکزی اعصابی نظام ہے وہاں تک جاتا ہے. مائنڈ اس کے ساتھ دو کام کرتا ہے، برین، پرسیپشن اور کانسیپشن. ہم پرسیو کرتے ہیں، ہم ایک چیز کے بارے میں اپنی رائے، اوپینین، احساس، فیلنگ، ایموشن، مختلف ریئیکشن دیتے ہیں. لیکن مین دو ہے، پرسیپشن اینڈ کانسیپشن. کنسیپشن جو ہے کانسیپٹ، وہ ایک پرماننٹ ہمارا کانسیپٹ بن جاتا ہے. آپ لوگوں کے ذہن میں
میرے بارے میں ایک کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ نعیم خان کیسا انسان ہے. آپ نے ایک کنسیپشن کی ہے, ایک کانسیپٹ بنایا ہے, لیکن ڈیلی آپ کا پرسیپشن بھی چینج ہوتا جاتا ہے. کبھی آپ کہتے ہیں یہ اچھا بندہ ہے, کبھی کہتے ہیں برا بندہ ہے, کبھی کہتے ہیں یہ ہے تو وہ ہے. تو یہ ایک زندگی کی کہانی ہے, چلتی ہے. تو پرسیپشن از لارجر دین ریالٹی. یہ اب نعیم خان جو ریئل میں ہے, ریئل وہ ریالٹی ہے. لیکن آپ لوگوں کا میرے بارے میں جو خیال ہے وہ پرسیپشن ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ ریالٹی تک پہنچتے ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ نعیم خان کی جو گلاسز ہے یہ ہو سکتے 500 روپے کے ہوں گے. دوسرا کہ نہیں یار یہ تو 5000 کے ہوں گے. کوئی کہتا ہے نہیں یار یہ تو 20,000 کے ہوں گے. کوئی کہتا ہے یار یہ 100 روپے کے ہے. تو جب آپ آتے ہیں میرے اس گلاسز کو آپ لیتے ہیں, اٹھاتے ہیں, اس کو ٹچ کرتے ہیں, اس کی پرائس دیکھتے ہیں کہ یار یہ کتنے کے ہے, تو وہ ریالٹی ہے. لیکن اس ریالٹی پہ پہنچنے سے پہلے آپ نے کافی پرسیپشن اور کنسیپشن بنائے ہیں. تو اب مصیبت یہ ہے کہ پرسیپشن از لارجر دین ریالٹی. اب ہماری جو سوچ ہے میری گلاسز کے بارے میں, چونکہ ریالٹی تک پہنچنا بڑا مشکل ہے. وہ کون سا بندہ ہوگا کہ آئے گا میرے گلاسز کو اتارے گا, اس کو ٹچ کرے گا, دیکھے گا, پھر اس کو دکاندار سے پوچھے گا کہ جی اس گلاسز کی کیا قیمت ہو سکتی ہے. دکاندار اس کو بتائے گا کہ اس کے 10,000 روپے ہے. اچھا, اور اس میں اینٹی ریڈیشن بھی ہے. یہ اسکرین کے لیے میں اگر 50 گھنٹے بھی اسکرین دیکھتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا, میرے آنکھیں خراب نہیں ہوتی. یہ صرف ویژن کے لیے نہیں ہے, یہ پروٹیکشن کے لیے بھی ہے. تو اتنی بڑی کہانیاں وہ ریالٹی ہے جس کو آپ کو پتہ نہیں ہے. تو مطلب میرا یہ ہے کہ ریالٹی جو ہے ایگزامینیشن ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ریالٹی تک پہنچ جائے کہ بھئی ریالٹی میری حقیقت کیا ہے, میں کتنے پانی میں ہوں, میرے اوقات کیا ہے. تو آج جو آپ کا ایگزام ہے وہ آپ کو آپ کا ریالٹی چیک کرائے گا. It will be in this group from 9 to 12. You have two options. One option is to write one essay. Essays has been taken from previous CSS papers. کہ آپ کے جو ہے جو CSS کے پرانے پیپر ہے اس میں سے ہم نے آپ کے لیے ایک ایسے لیا ہے جو ریئل ایگزام میں آپ 3 گھنٹے بیٹھیں گے اور اس پہ لکھیں گے. تو آپ ایسا ماحول اپنے گھر میں بنائیں, 3 گھنٹے بیٹھ جائیں, 2.25 گھنٹے جو اس کو اپلوڈ کرے, 12 بجے سے پہلے ایک ایسے لکھے, اپنے آپ کو جج کرے کہ آپ کو کتنا آتا ہے. اس کا ڈیفینیشن, ڈسکرپشن, برانچز, سولوشن, ریکمنڈیشنز, کنکلوژن, ڈیٹا, آئیڈیاز جو آپ کو یاد ہے اور جو اس وقت آپ بنا سکتے ہیں. ایسے میں 2 چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ نے پہلے اسٹڈی کی ہے ایسے کے لیے, آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آئیڈیاز ہے, آپ نے کتاب پڑھی ہے, آپ نے سنا ہے, تو آپ جو ہے وہ سارا آپ کو پہلے سے آتا ہے. میں جو ہوتا ہوں ایگزامینیشن ہال میں 50% پہلے سے پتا ہوتا ہے مجھے, 50% اسی وقت میں انوینٹ کرتا ہوں. ٹاپک کو دیکھ کے کنیکٹنگ ڈاٹس, رائزومیٹک لرننگ, ادھر ادھر سے چیزیں, کنسیپشن, پرسیپشن ملا کے یہ وہ آئیڈیاز, آئیڈیشن جس کو کہتے ہیں, ٹو کریٹ آئیڈیاز, آئیڈیشن. کیونکہ 3 گھنٹے آپ اتنے نالج آپ کے پاس کدھر ہوگا, کیونکہ وہ جو ٹاپک ہے وہ ایگزیکٹ وہ نہیں ہے جو آپ نے تیار کیا ہوتا ہے. ٹاپک جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو اس وجہ سے 50% آپ کے پاس پہلے سے نالج ہونا چاہیے, انفارمیشن, ڈیٹا, آئیڈیاز, اسٹیٹسٹکس, ریفرنسز. 50% اسی وقت آپ تیار کریں, اپنے دماغ پہ زور ڈالیں, اس کے مختلف ڈائمینشنز پہ سوچیں, اس کی ہسٹری کیا ہے, پریزنٹ کیا ہے, فیوچر کیا ہے, پاکستان میں کیا ہے, ریجن میں کیا ہے, دنیا میں کیا ہے, اس کی بایولوجی کیا ہے, اس کی سوشیالوجی کیا ہے, فلاسفی کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, اس ٹاپک کے بارے میں مختلف اینگلز کیا ہے. تو آپ کی 50% پریویس پریپریشن,
50% ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ نے آئیڈیشن کی. آئیڈیشن، کانسیپشنز، پرسیپشن، برین اسٹارمنگ، کریٹیکل ایگزامینیشن، انالیسس، یہ سارے ٹولز ہیں. اس وقت آپ لگے رہے اور آپ لکھتے رہے تو پھر آپ 3 گھنٹے لکھ سکتے ہیں، ورنہ بڑا مشکل کام ہے. اور سیکنڈ چوائس جو ہے آپ کے پاس 10 کویشچنز ہیں، اس میں سے آپ نے 7 کویشچنز کرنے ہیں، 7 کویشچنز. تو وہ ویکیبلری، گرامر، پریسی اور سیف میگزین، کرنٹ افیئرز وغیرہ اس کے بیس پہ ہے. تو اس میں سے آپ نے 7 کویشچنز ضرور کرنے ہیں. اس میں ایڈیمز بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہے. تو یہ ہو گئی آپ لوگوں کی کہانی. آج کی ایگزام جو ہے 9 بجے اپلوڈ ہوگا. ابھی آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے ایگزام کے بارے میں، وے سے سیف کے بارے میں، آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسکشن ہے، یہ عام کلاس نہیں ہے. کبھی کبھی میں اس طرح آؤں گا اور آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں گا، کیونکہ عام کلاس میں ہماری اب میتھڈالوجی یہ ہے کہ بھائی ٹاپک کو ایکسپلین کرو. ہم کبھی کبھی مختلف اس میں گپ شپ میں چلے جاتے ہیں، ٹاپک بھول جاتے ہیں. تو آپ کو ٹاپک، ڈیفینیشن، ڈسکرپشن، بیسک ڈیٹیلز، ٹرمینالوجی، وہ ہم آپ کو سالڈ دینا چاہتے ہیں. لیکن کبھی کبھی اس طرح کی انفارمل چیزیں بھی ہم کر سکتے ہیں، غیر رسمی گپ شپ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں پرانا کوئی کویشچن چل رہا ہے، اس کو آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر آپ نے کلاس کے اندر کوئی کویشچن کیا، میں نے جواب نہیں دیا یا مجھے نظر نہیں آیا وقت کی کمی کی وجہ سے، آپ نے سیف 2 میں بھی کر لیا، میں نے اس کو ادھر نہیں دیکھا کیونکہ میرے پاس تو 1000 نوٹیفیکیشنز آتے ہیں، تو کبھی کبھی میں نہیں دیکھ پاتا. تو آپ اس طرح کے موقعوں میں، انفارمل ڈسکشنز میں، آپ مجھ سے پھر کوئی بھی کویشچن کر سکتے ہیں. کیونکہ کلاس ابھی ہمارے آدھے گھنٹے کا ہے، 1 گھنٹے کا کلاس بہت لمبا ہو جاتا ہے، تو آدھے گھنٹے میں ڈسکشن، کویشچن آنسرز کا ٹائم نہیں ملتا. وہ ٹاپک اتنا موٹا ٹاپک ہوتا ہے، اس کو بندہ پورا نہیں کر سکتا. تو ایک چیز جو آج میں نے اپنے ٹائم لائن پہ لیکچر دیا بدھزم پہ، تو اس میں سے بہترین چیز جو مجھے نظر آئی وہ کیا ہے؟ ایکزرشن. ایکزرشن، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا، مشکل کو فیس کرنا، مشکل کو فیس کرنا. مطلب یہ مزہ آتا ہے، مشکل کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایکزرشن. ایکزرٹ یور سیلف. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مصیبت سے، تکلیف سے بچاتے ہیں. بدھزم یہ کہتا ہے کہ یار تکلیف کو سہو، سفر ہو جاؤ، مشکل سے گزرو، اس میں مزہ ہوتا ہے. وہ جو تھرل ہے ایگزامینیشن کا، اس کا اپنا ایک تھرل ہے، ایک مزہ ہے، ایک سسپینس ہے. ایگزام میں بیٹھنا، پیپر کو دیکھنا، کویشچنز کو سمجھنا، اس میں سے ایک ٹاپک سلیکٹ کرنا، اس کو انٹروڈیوس کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا اپنا ایک مزہ ہے. ایکزرشن، ایفرٹ، کوشش کرنے کا اپنا ایک مزہ ہے. اب میں یہ لیکچر دے رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھے مزہ آ رہا ہے. اگر میں ایسے ایزی لیزی بیٹھ کے آج کر کے تو مجھے مزہ نہ آتا ہوگا. اس میں مجھے تکلیف کم ہوتی، میرا گلا کم خشک ہوتا، میں جو ہے زیادہ نہ تکتا، کیونکہ میں آسان کام کرتا ہوں. تو آسان کام کرنے میں زیادہ مزہ ہے، لیکن وہ فضول قسم کا مزہ ہے. جس طرح کہ فاسٹ فوڈ کا مزہ ہے، آپ 3 دن برگر کھائے تو آپ کے مزہ اڑ جاتا ہے. اور اگر آپ جو ہے نا کریلے کھاتے ہیں، مرچ مطلب وہ سبزی کھاتے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس سے بندہ کبھی بور نہیں ہوتا. تو ایکزرشن جو ہے بڑا ضروری ہے. ایکزرشن، اپنے آپ کو یوز کرنا. یہ جو آپ کی باڈی ہے، آپ کا جو برین ہے، اس کو استعمال کرو. یہ آپ کے کویشچن جو ہے مجھ سے غائب ہو جاتے ہیں، دوبارہ کریں اس کو. Climate change will be the hot topic for the Sir, can you provide your kind guidance and suggestions on subject selection? ہاں، سیف 3 جو ہے ہمارا، سیف 3
ایک ایکیڈیمک گروپ ہے، تو سیف 3 میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرے ٹاپ ٹو باٹم. 10 لیکچرز ہے میرے سبجیکٹ سلیکشن پہ، 10 سبجیکٹس. تو پہلے ان کو سنو. نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ سبجیکٹ سلیکشن میں جلدی نہ کریں. آپ کے آلریڈی 6 کمپلسری سبجیکٹس ہیں. آپشنل میں 1-2 سبجیکٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو بندہ کلیئر ہوتا ہے کہ جی یہ تو میں نے لینے ہیں. تو 1200 میں آپ کے 600-800 مارکس جو ہے وہ آلریڈی کلیئر ہوتے ہیں. تو وہی جو ہے ایک کویشچن کرے دوبارہ پھر نہ کرے. جب آپ دیکھتے کسی اور نے کویشچن کیا تو کیونکہ اوپر جاتا ہے پھر میں اس کو نہیں دیکھتا. تو وہی پرانی گسی پٹی باتیں ٹریڈیشنل کہ بھائی آپ کا اپنا انٹرسٹ، آپ کا کوالیفیکیشن، سکورنگ ٹرینڈ، یہ ساری چیزیں ملا کے آپ اپنا سبجیکٹس سلیکٹ کریں. سکورنگ ٹرینڈ کیا ہے؟ سکورنگ ٹرینڈ یہ ہے کہ جو کانکریٹ قسم کے سبجیکٹس ہوتے ہیں، لینگویجز ہوتے ہیں، فلاسفی ہے، سائیکالوجی ہے، سوشیالوجی ہے، مطلب یہ کنکریٹ قسم کی چیزیں ہیں. اگر آپ کا پی ایچ ڈی ہے، ایم فل ہے، ماسٹر ڈگری ہے فزکس میں، کیمسٹری میں، وہ بھی کنکریٹ میں آتے ہیں. کچھ سبجیکٹ جو ہے وہ کنکریٹ نہیں ہوتے. مثلا پولیٹیکل سائنس بہت بڑی دنیا ہے، یار بھی اتنا کنکریٹ نہیں ہے، تو اس میں گپ شپ ہو جاتی ہے، اوپر نیچے چلے جاتے ہیں لوگ. تو میں نے 2 لینگویجز لیے تھے سی ایس ایس میں، پرشین اور پشتو. اس نے مجھے بچایا. انڈو پاک ہسٹری میں نے مشکل سے پاس کیا تھا، حالانکہ میں نے 40 کتابیں پڑھی تھی. انڈو پاک ہسٹری پہ میں نے 40 کتابیں پڑھی تھی، 40، کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ ہے. شیر شاہ سوری اور علاء الدین خلجی اور اورنگزیب اور بابر اور اکبر اور بلبن، تغلق، ان سب پہ میں نے ایک کتاب کم از کم پڑھی تھی، کیونکہ یہ میرا انٹرسٹ تھا بہت زیادہ ہسٹری کو سمجھنا. لیکن میرے مارکس بڑی مشکل سے میں اس میں پاس ہو گیا تھا. اور فارسی پشتو کی میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، اس میں میرے 80% مارکس آئے تھے. تو یہ کہانی ہے کہ بھائی سکورنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز کتنی کنکریٹ ہے. تو ہسٹری کی میں بالکل خلاف ہوں. کوئی بھی ہسٹری آپ نہ لیں، اگر مجبوری ہے تو پھر یورپین ہسٹری لے لیں. لیکن یورپین ہسٹری جو ہے وہ جاتی ہے کس کے ساتھ؟ وہ جاتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ. آئی آر اگر آپ کا ہے، یورپین ہسٹری ہے، ادھر سے آپ کی فلاسفی ہو گئی، تو کیا پرفیکٹ کمبینیشن ہے. ایک دوسرے کو میچولی سپورٹنگ. فلاسفی آپ کو سپورٹ کرتی ہے پولیٹیکل سائنس میں اور آئی آر میں. جنڈر سٹڈیز، سائیکالوجی، فلاسفی، سوشیالوجی، یہ میچولی سپورٹنگ ہے. جب آپ ایگزام میں بیٹھتے ہیں آپ بھول جائیں گے کہ یار میں نے سلیبس میں کیا پڑھا تھا، میں نے کتاب میں کیا پڑھا تھا. وہ سارے کویشچن جو ہے وہ انٹر ریلیٹڈ ہوتے ہیں. آپ کا اوور آل نالج جو ہے وہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو جب آپ کے ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، سو دیٹ از اے بیٹر کمبینیشن. What is the key to success in CSS? Your take on this. تو مسٹر بلال عبد الغنی صاحب اگر اس طرح کوئی چابی ہوتی تو سارے لوگ سی ایس پی نہ ہوتے. نہیں ہے کی. There is no key, no shortcut, no quick fixes. شارٹ کٹ ہے ہی نہیں. ہوتا تو ہر بندہ اسی کی کو لیتا. پاگل ہے سارے لوگ جو ہے نا، یہ اکیڈمی میں 2-2 لاکھ روپے دیتے ہیں، 2 سالوں سے پڑھتے رہتے ہیں. دماغ ان کا خراب ہے. وہ چابی لے لے اور دروازہ کھولے اور جائے سی ایس پی بن جائے. تو نمبر 1 یہ ہے کہ کی نہیں ہے، چابی نہیں ہے. لیکن اس کو اگر آپ سمپلیفائی کریں تو سمپلیفائی یہ ہے کہ بھئی سلیبس کا ہر ٹاپک 5 سے لے کر 10 سال تک پرانے پیپر، ایسے اور پریسی ریڈنگ کمپریہنشن، اس پہ جو ہے بہت زیادہ زور. کرنٹ افیئرس، سیف میگزین انڈسپینسیبل. جو سی ایس ایس پی ایم ایس والے ہیں، سیف میگزین کا اگر وہ نہیں پڑھتے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟
اور ایک یا دو ٹیکسٹ بکس، ایک یا دو جو ہے ٹیکسٹ بک ہر سبجیکٹ کے لیے، وہ کتاب جو بالکل کاغذی کتاب ہے وہ بھی آپ کے ٹیبل پہ ہو، جہانگیر روڈ کا ہو، جس کا بھی ہو، وہ اٹ ڈزنٹ میٹر، سورس ڈزنٹ میٹر، وکیپیڈیا وہ بھی بہتر ہے، لیکن اس کو پڑھو، سمجھو، دماغ میں بٹھاؤ اور اس کو لکھو ایگزام میں۔ آپ سے ڈیلی ایگزام میں ایک پیراگراف نہیں لکھا جاتا تو ریئل ایگزام میں پھر آپ کیا کرو گے؟ وہ تو 12 سبجیکٹس ہیں، 6 گھنٹے ڈیلی لکھائی کرنی پڑتی ہے۔ اور کانسیپچل کلیئرٹی، آپ کے کانسیپٹس، ایکیڈیمک، مطلب آپ ایک فلاسافیکل ٹائپ بندہ بن جائے، اینالیٹیکل سکلز، کریٹیکل تھنکنگ۔ آپ جو ایک عام قسم کا اسٹوڈنٹ، بچے، ہاں جی بچے لوگ آ گئے، بچے لوگ نہیں، اب ابھی سے اپنے آپ کو آفیسر فیل کرے، فاسٹ، کوئک بن جائے، انرجیٹک، ڈائنامک۔ اٹینشن پلیز کس چیز کا نا، دوبارہ لکھو، کلائمیٹ چینج ول بی دا ہاٹ ٹاپک، یس نو ڈاؤٹ، ٹوڈے آلسو یو ہیو دا کلائمیٹ چینج ٹاپک فار ایسے رائٹنگ۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہاٹ ٹاپک ہے تو پھر ہاٹ آپ بھی بن جاؤ، گرم ہو جاؤ، پڑھو اس کو۔ سیف کرنٹ افیئرس کے ٹاپک میں ڈیجیٹل بک میں کلائمیٹ چینج، گلوبل وارمنگ پہ بہت زیادہ ڈیٹیلز ہے۔ پھر سیف 6 میں آپ کا سیف 1، سیف 3، سیف 6، یہ ایکیڈیمک گروپس ہے، آپ کی نالج بیس کے لیے ضروری ہے۔ سیف 1، سیف 3 اینڈ سیف 6۔ سیف 2 میں تو ہم گپ شپ لگاتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں شیئر کرتے ہیں۔ 1، 3 اور 6 جو ہے یہ سیریس گروپس ہیں، ایکیڈیمک، تو وہ وہاں سے آپ کلائمیٹ چینج کی تیاری کریں۔ یہ گیس میس پہ زیادہ مت جائے، اور گیس آپ کا غلط ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ اوور آل کمپریہنسو اپنے آپ کو تیار کریں۔ Can we bet on this assumption and only prepare this one thing for essay? No, not at all. پرابلم 2 ہے، یا تو وہ ٹاپک ہوگا نہیں، بہت ہم سمجھتے ہیں ایگزامینر جو ہے نا سرپرائزز بھی دیتا ہے، اور اگر وہ ٹاپک ہے تو اس کی لینگویج ایسی ہوتی ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ کلائمیٹ چینج ہے کوئی اور چیز ہے، وہ ٹویسٹ کرتا ہے ٹاپک کو، TWIST، ٹویسٹ، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو مروڑتا ہے، گھماتا پھراتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ نے کلائمیٹ چینج تیار کیا ہو لیکن اس اینگل سے نہیں کیا ہو جس اینگل سے ایگزامینر نے دیا ہے۔ تو نو ایزمپشن، کوئی ایزمپشن آپ نہ کرے۔ سلیبس، پاسٹ 5 to 10 years پیپرز۔ اب بلال غنی صاحب کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا میگزین کدھر ہے، مطلب یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے۔ اور جی کلاس شروع ہو گئی کہ نہیں جی لنک دے دو، یہ کرو وہ کرو، یار سیف میں آ جاؤ، اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرو۔ آپ کو سیف کی سمجھ نہیں آتی تو اب آگے کیا خاک مارو گے؟ آپ کے کتنے دن ہو گئے؟ 5-10 دن تو ہو گئے ہیں، آج آپ پوچھ رہے کہ جی سیف میگزین کدھر ہے؟ یہ تو حد ہے لیزینس کے، سستی کی۔ آپ کو بندے کو جو نا آگ لگنی چاہیے، اس کے جسم پہ بچو ہونا چاہیے۔ سیف میگزین سر کہتا کدھر ہے؟ انسسٹ، سیف 2 میں بولو، مرزا حسن کے پاس پہنچو، کال کرو، ٹیلی فون کرو، واٹس ایپ کرو، ان باکس میسج کرو، لگے رہو پیچھے۔ میرے اپنی زندگی کی کامیابی کا ایک سیکرٹ جو ہے وہ یہ ہے، میں جب سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ضروری ہے اس کے پیچھے پڑتا ہوں، بے شک وہ بندہ برا مانے، یہ کرے وہ کرے، میں تھوڑا سا چمچہ لگاتا ہوں، پالش مالش کرتا ہوں، سر پلیز ایکسکیوز می، آئی ایم ریئلی سوری بٹ آئی نیڈ اٹ پلیز، کیونکہ میں سنسیئر ہوں اپنے آپ کے ساتھ، یہ چیز میرے لیے ضروری ہے، یہ چیز میرے لیے ضروری ہے، دوسرے بندے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ کوئی آپ لوگ میں سے CSP بن جائے، میرا بھی نام ہو جائے گا جی نعیم خان کا کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ، میں لوگوں سے شرمندہ نہیں رہوں گا، ہاں جی میں نام لوں گا جی فلان میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے CSS کیا ہے، تو اس حد تک تو میرا ہو سکتا ہے فائدہ، باقی میرا کیا فائدہ ہے؟ لیکن آپ کو تو فائدہ ہے CSP بننا، تو انسسٹ، اصرار کرو، چیز کے پیچھے پڑھو، کتے کی طرح پڑھو، کتا بن جاؤ اس کے لیے، اپنی بے عزتی، امبیرسمنٹ، یہ وہ، او جی میں نے تو میسج بھیجا ہے، او سر مصروف ہوں گے، میں دوبارہ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا، نہیں، ڈسٹرب کرو، بار بار کرو، تاکہ سر کو بھی پتہ چلے کہ یار یہ بندہ واقعی اس چیز میں اس کو اس کا انٹرسٹ ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کو خود غرض ہونا چاہیے، اپنا مقصد کرے، ہاں پولائٹلی کرے، ریسپیکٹفلی کرے. تو ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، ایک پہلے سے F1 میں ہوتا تھا لیکن یہ فیس بک ابھی لنکس نہیں کرنے دیتا شیئر. تو سیف واٹس ایپ میگزین گروپ ہے لیکن وہ ہر بندے کے لیے اویلیبل نہیں ہے. اس کو جو ہے آپ کو صرف مرزا حسن وہاں ایڈ کر سکتا ہے. USA ہسٹری آج سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس بکس ہے، نالج ہے، سیف USA ہسٹری کا جو ہمارا ڈیجیٹل بک ہے اس میں پورا USA ہسٹری کا کورس ہم نے 2-3 دفعہ کرایا ہے. آپ آرام سے کسی دن بیٹھ جائے اور USA ہسٹری جو سیف کا گروپ ہے اوپر سے نیچے سارے ایکسپلور کریں، اپنا نوٹس ادھر سے بنائیں. تو بٹ یہ ٹائم ختم ہے، آپ کا ایگزام ابھی شروع ہوگا. شارٹ کٹ کے پیچھے نہ جائے، لانگ ایفرٹس کرے پھر آپ کو رزلٹ آتا ہے. چھوٹی موٹی چیزوں سے چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو مل جاتی ہے، بڑی چیز کے لیے بڑا کام کرنا پڑتا ہے. سو آل دا بیسٹ. ایگزام میں آپ کے پاس 2 آپشنز ہے، آپ نے صرف ایک آپشن پہ کام کرنا ہے، 2 پہ اکٹھے نہیں کر سکتے. بے شک جو ہے اب آخر میں اپنی پریکٹس کے لیے دوسرا آپشن بھی کریں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک آپشن پہ کام کریں. ہاں لاسٹ کوشچن کیا ہے؟ جلدی ہری اپ. ڈز سیف فیسیلیٹیٹ فار اپلائیڈ میتھ؟ نو. ایک اور جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، زوالوجی ہے اور یہ سبجیکٹس آپ نے CSS PMS میں لیے ہیں اور آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ جی میں ٹیویشن پڑھ کے اس کو کروں گا، نو. کوئی بھی بندہ آپ کو میتھ نہیں پڑھا سکتا، فزکس نہیں پڑھا سکتا. یہ خام خیالی ہے، جھوٹ ہے. اس کے بجائے آپ ایسا سبجیکٹ لے لیں، یا تو سیف پڑھا رہا ہو یا آپ اس کو خود کور کر سکتے ہو. اب پاگل ہے کہ آپ کے لیے میتھ کوئی آپ کو میتھ کے ایک ایکویشن میں آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، وہ کون آپ کو سمجھائے گا؟ سمجھانا صرف یہ تھیوریٹیکل چیزوں میں ہوتا ہے، IR میں ہوتا ہے، فلاسفی میں ہوتا ہے، جنڈر اسٹڈیز میں ہوتا ہے، پولیٹیکل سائنس میں ہوتا ہے. تو جب آپ کا میتھ ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اگر اس پہ آپ خود ماسٹر نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی سے ٹیویشن پڑھ کے اس کو کروں گا، نو وے. بالکل اس کو ڈراپ کریں. CSS ٹیویشن والے لوگوں کا کام نہیں ہے. میں بھی کسی کو ٹیویشن نہیں پڑھاتا. ٹیویشن جو ہے میٹرک FSC لیول تک ٹھیک ہے، ابھی آپ اپنے کنسپٹس بننے ہیں اور آپ نے اس کو خود لکھنا ہے. تو اسی گروپ میں آپ کا پیپر ہوگا. دونوں پیپر ایک ہی کوشچن پیپر میں ہے اور ڈو سالو پاس پیپر. یس وائی ناٹ. ایوری تھنگ ہیلپس. ایوری نیو تھنگ ہیلپس. جو چیز آپ کو پہلے سے نہیں آتی وہ آپ کے لیے یوزفل ہے. 2+2=4 یوزفل اس لیے نہیں ہے کہ یہ آپ کو آتا ہے. اگر ایگزام میں کوشچن آ گیا 2+2=، تو اس کے لیے تیاری کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے لیے ہر نئی چیز جو ہے وہ یوزفل ہے. جو آپ کو پہلے سے آتی ہے تو وہ تو یوزفل اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو آتا ہے، ویسے بھی کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کا. تو اسی گروپ میں آپ کا پیپر ہوگا. دونوں پیپر اکٹھے ہیں، ایک ہی کوشچن ایئر میں ہے. تو ابھی 5 منٹ کے بعد میں آپ کو مزید 5 منٹ دوں گا کیونکہ میں ذرا لیٹ ہو گیا. ادھر پیپر کو تھوڑا سا میں نے سیٹ کر کے 5 منٹ کے بعد میں یہاں اس کو پوسٹ کروں گا. ادھر ہی آپ نے اس کی جواب دینے ہیں. 12:15 جو ہے پھر آپ کا یہ کمنٹس آف ہو جائیں گے. ایسے کچھ پڑھو آرام سے. اگر آپ کے پاس دل گردہ ہے 3 گھنٹے بیٹھ کے اسی ٹاپک پہ آپ نے لکھ سکتے ہو تو دس ول بی اے گریٹ اچیومنٹ. زندگی میں ایک دفعہ یہ تجربہ کرے لو کہ جی میں 3 گھنٹے ایک ٹاپک پہ لکھ سکتا ہوں یا نہیں. یہ ایک بڑا خوبصورت ایکسپیرینس ہوتا ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو نیکسٹ ویک میں کرو، منتھلی میں کرو، اور اگر ہے تو اچھی بات ہے. آل دا بیسٹ.